أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کا سبق ہم پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اور اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے اسباب اور بہت سارے ذرائع بنائے ہیں جن سے انسانوں کو علم حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے جس میں سے پہلی چیز کو حواس کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے کان ہیں، ہماری ناک ہے، ہماری آنکھیں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اب ہمیں ان چیزوں سے اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس پہ کس طرح سے چلنا ہے، اور کانوں کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں بات جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے ناک کے ذریعے ہم خوشبو سونگھتے ہیں، بدبو سونگھتے ہیں، ان چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ لیکن یہ جو کان ہیں، ناک ہیں، آنکھیں ہیں، یہ سب کے سب ایک حد تک ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک حد تک ہمیں علم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھ ہے، تو آنکھ جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی آنکھ کے سامنے کوئی دیوار آ جائے تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ بات آنکھ کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آنکھ کا بھی جو دائرہ کار ہے، جو کام کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے، وہ محدود ہے، اور اس سے ہم بہت زیادہ چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے کان ہیں، ناک ہے، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس سے ایک زیادہ آگے بڑھ کے ایک چیز ہے جس سے زیادہ علم حاصل ہو سکتا ہے اور زیادہ چیزیں ہم جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، وہ ہماری عقل ہے۔ عقل کے ذریعے ہم ان چیزوں کو بھی پہچان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں جو چیزیں ہمیں کان سے، آنکھوں سے اور ناک وغیرہ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ اب یہ عقل کے ذریعے ہم یہ بات جان سکتے ہیں، ایک مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اب آنکھ جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ یہ پنکھا جو چل رہا ہے نا، تو ہوا جو ہے وہ اسی سے آ رہی ہے، اور جو
ہوا دینے کا جو سبب ہے اور ذریعہ ہے وہ یہ پنکھا ہی ہے، لیکن جو ہماری عقل ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے اور سوچتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو پنکھا ہے نا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو وہ بجلی ہے اور وہ پاور ہے جو اس پنکھے کو چلا رہی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس طرح سے پتہ چلی، یہ ہماری عقل نے بتایا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ پنکھا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے، اور وہ بجلی کا نظام ہے، اور اس بجلی کے ذریعے یہ پنکھا چل رہا ہے اور ہمیں ہوا حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عقل کا دائرہ کار ہے اور جو عقل کا کام ہے وہ کان، ناک، آنکھ وغیرہ ان سب سے بڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہماری عقل ہے یہ بھی ایک محدود حد تک کام کرتی ہے، اور جب اس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے یہ بھی کام نہیں کرتی۔ تو ان چیزوں کے لیے جو ہماری عقل سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحی کا نور عطا فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری جو عقل ہے وہ یہ بات ہمیں نہیں بتا سکتی کہ یہ جو آسمان ہیں ان کے اوپر کیا کچھ ہے، اور یہ جو ایک پورا نظام ہے دنیا کا یہ جب ختم ہو جائے گا، آخر کار جو لوگ اپنی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں، ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، اب یہ ہماری عقل سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا نور عطا فرمایا ہے، اور اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور یہ بتایا کہ بھائی جو چیزیں تم اپنی کان، ناک اور آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور نہیں سن سکتے، ان چیزوں کا علم تم عقل سے حاصل کرتے ہو، اور جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی کا نور عطا فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے وحی کا استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کی جو ہدایات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو اور پھر ان کے اوپر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی، تو وہ اس کا واقعہ تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان نے ہی سن رکھا ہوگا کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے، اور اس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات تھیں وہ تلاوت فرمائی، اور وہ سب سے پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ حضرات ایسا کر لیں کہ اپنے اپنے قرآن مجید کھول لیں، چاہے آپ کے فون میں ہو یا آپ کے گھر میں جو قرآن مجید ہے وہ کھول کے بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کو ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں یہ
آیا ہے کہ اس کو نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمان اس کو نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے، یعنی اس صورت سے پہلے بھی قرآن مجید کی بہت سی آیات نازل ہو چکی تھیں، لیکن سب سے پہلی وہ صورت جو بالکل مکمل نازل ہوئی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا تک مکمل صورت، یہ سب سے پہلی یہی صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اس سے پہلے مختلف صورتوں کی چند آیات نازل ہوتی تھیں، جیسے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، سورہ مدثر جو 29ویں پارے میں ہے اس کی چند آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن وہ دو تین یا چار آیات تھیں، 5 آیات تھیں۔ مکمل صورت سب سے پہلی یہی نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا، اس کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی ایک فضیلت یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس جیسی کوئی صورت پورے قرآن مجید میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس صورت کے مختلف نام احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ شفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ ہر مرض سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھ کے اگر کسی مریض کے اوپر دم کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اس کو شفا حاصل ہوگی اور اس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کی بنیاد۔ تو یہ تمام کے تمام نام ہیں اس کے۔ اور اب جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ شروع کر لیتے ہیں اور اس کی مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ جو ہے وہ سب ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور بہت ہی خاص نام ہے، جو ذاتی نام کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جتنے بھی دیگر نام ہیں جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام صفاتی نام ہیں، اور جو اللہ ہے، لفظ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی جو رحمت ہوتی ہے اور جس کی عطا رحمت وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہوتی ہے، اور تمام کے تمام لوگوں پر یہ رحمت ہوتی ہے۔ یعنی وہ ذات جس کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہو اور تمام کے تمام لوگوں پر ہو، تمام انسانیت پر ہو، تمام پوری کی پوری دنیا پر ہو، وہ ذات رحمان کہلاتی ہے۔ اور رحیم جو ہے وہ ذات کہلاتی ہے، اور رحیم جو صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کی رحمت بہت ہی زیادہ مکمل ہو اور بالکل بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں ہو اور بہت زیادہ مکمل ہو اور تمام ہو۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور جس کی رحمت مکمل ہے اور سب پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت مہربان اور بہت مہربان ہے. الرحمن کا مطلب یہ ہوگا جو نہایت مہربان، اور الرحیم کا مطلب جو سب پر مہربان ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا بیان ہو رہا ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، آپ کا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ اور غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب اس کی مختصر تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کو اور اس دنیا کو اور اس دنیا کے علاوہ اور بھی جتنے بھی جہان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس وجہ سے ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی عمارت بنائی، اپنا کوئی گھر بنایا، تو لوگ آتے ہیں اور اس گھر کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ بھائی بڑا ہی اچھا گھر ہے، اور دیکھو بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت قیمتی گھر ہے. تو اصل میں تعریف تو یہ گھر کی ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ دراصل تعریف اس شخص کی ہو رہی ہے جس نے اس گھر کو بنایا ہے. تو اسی طرح جب دنیا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے کہ جیسے یہ آسمان ہے، اس کی تعریف ہے کہ بغیر ستون کے، بغیر کسی کالم کے یہ ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ زمین ہے، مختلف قسم کے اناج اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں اس میں، اس کے اندر نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں. اسی طرح جو انسان جو چیزیں ایجاد کرتا ہے، وہ انسان کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان کی اگر تعریف ہوتی ہے، جیسے ہمارا ہوائی جہاز ہے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو اتنے کم وقت میں یہاں سے وہاں لے جاتا ہے، بڑے بڑے ملکوں کا یہاں بہت بڑے بڑے سفر جو ہے وہ بہت جلدی طے کروا دیتا ہے. یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان نے بنائی ہیں یا قدرتی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف دراصل اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی کوئی تعریف کر رہا ہے تو دراصل انسان نے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنائی اور اپنے اختیار سے نہیں بنائی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان تمام چیزوں کے بنانے کے اسباب دیے اور وسائل دیے اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب چیزیں بنا سکے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عقل نہ دیتے
یا اگر عقل دے بھی دیتے، اور بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر لوہا پیدا نہ فرماتے اللہ تعالیٰ، تو چاہے انسان جتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو جاتا، وہ کبھی بھی جہاز نہ بنا سکتا۔ اسی طرح جہاز میں اور جو جتنی بھی دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہ فرماتے تو انسان کبھی بھی یہ ہوائی جہاز کی ایجاد نہ کر پاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اصل تعریف کے حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں جو دوسرا حصہ ہے وہ رب العالمین ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تمام جہانوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جو ہے وہ انسان ہیں، تو انسانوں کا جو ہے وہ ایک الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، جنوں کا الگ جہان ہے، اسی طرح جو نباتات ہیں، درخت وغیرہ ہیں، پودے ہیں، ان کا الگ جہان ہے۔ اس طرح سے مختلف جہان ہیں، مختلف سمجھیں کہ ایک الگ الگ، ہر ایک کے الگ الگ جو ہے وہ الگ دنیا ہے ہر ایک کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اس میں انسانوں کا جہان بھی آ جاتا ہے، نباتات کا، جانوروں کا، حیوانات کا، ان سب کے جہان آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام جہانوں کا رب فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے الرحمن فرمایا ہے۔ اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الرحمن کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت تمام کے تمام لوگوں پر ہو، تمام کی تمام انسانیت پر، پوری کی پوری دنیا پر، سب کے تمام حیوانات پر، نباتات پر، الغر سب چیزوں پر اس کی رحمت ہو، اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت ایسی ہو جو بالکل مکمل ہو اور تمام ہو، اور اس کی رحمت میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس ذات کو الرحیم کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آیت ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن کے مالک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مالک ہیں، اس وقت بھی ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور اس دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کچھ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اس وجہ سے یہاں پہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جو ملکیت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اور یہاں پہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ گاڑی کبھی خرید لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اس گاڑی کے مالک ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس گھر کے مالک ہم ہیں۔ تو وہ عارضی طور پہ ایک چھوٹی سی ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دے دی ہے، تو یہ ملکیت جو ہے وہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی ملکیتیں ہیں ساری کی ساری ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اور اسی طرح ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اور وہ بالکل کھل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت میں خاص طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں اور روز جزا کے مالک ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ تلقین فرما رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ ایاک نعبد، مسلمانوں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے ایسا سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب ہم نے یہ سورت پڑھ لی اور یہ آیت ہم نے پڑھ لی تو ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کریں گے صرف، اور کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی شرک کریں گے، اور ساتھ ساتھ کبھی اگر مدد کی کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ مدد بھی صرف اور صرف آپ ہی سے مانگیں گے ہم، اور کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد طلب نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں میں جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی میرا فلاں کام ہے تم یہ کروا دو، میری مدد کر دو اس کام میں، تو اب یہ اس کے اوپر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اس آیت کے خلاف ہے کیا؟ تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مدد چاہنے میں یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ دو قسم کی مدد ایسی ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں، کسی بھی مخلوق سے نہیں مانگ سکتے۔ اس میں سب سے پہلی نمبر پہ وہ مدد ہے جو ہم کسی سے اس طور پہ مانگیں کہ جس آدمی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ آدمی اس کام میں خود مختار ہے اور اس کام کا بالکل پورا کا پورا اختیار اس آدمی کے پاس ہے۔ اور جس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہوتا ہے کام کرنے کا، رزق دینے کا، اولاد دینے کا، اسی طرح نعوذ باللہ اس آدمی کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے۔ یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ کے اگر ہم مانگیں گے کسی سے تو وہ صورت ہے جو اس آیت میں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے مدد مانگیں کہ اگرچہ اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات اس آدمی کو بھی دیے ہوئے ہیں یا اس فرشتے کو بھی دیے ہوئے ہیں، اور وہ اختیارات اس طرح سے دیے ہوئے ہیں کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ ہمارا کام بھی کر سکتا ہے، ہمیں رزق بھی دے سکتا ہے، ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو۔ تو اگر یہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی اسی صورت میں آئے گی، اور وہ مدد مانگنا بھی کسی سے بھی، چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو، وہ مدد مانگنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قسم کی مدد ہیں جو ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے مدد ہم مانگتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ فلاں کام کروا دو یا میری یہ مدد کر دو، اس فلاں کام میں میری مدد کر دو، تو وہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ دعا ایک کہلوائی ہے کہ یہ دعا مجھ سے کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے۔ اور یہ دعا بہت زیادہ اہم ہے، اور اس دعا کا اہتمام ہمیں ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں تو وہ پھر ہم جو ہے وہ بالکل کامیاب ہیں، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے، اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے بیان فرمایا ہے، یہ وہی راستہ ہے۔ تو اس راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ وہ راستے کی دعا مجھ سے مانگو اور میں تمہیں وہ راستہ عطا فرما دوں گا، تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم ویسے نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں یہ صورت اور اس کے اندر یہ دعا آ بھی جاتی ہے، لیکن ہم جب یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں بھی ہو یہ کہ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کو ہم دعا کے طور پہ مانگیں، اور ہماری جو نماز کے علاوہ جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اس دعا کو ہم شامل کریں، اور چاہے عربی میں کرنا چاہیں تو عربی میں کر سکتے ہیں اسی آیت کے ذریعے اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر چاہیں تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ سیدھا راستہ عنایت فرما دیں اور سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دیں۔ تو ہمارا اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے تو اسی آیت پہ میں آج کا سبق پورا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی باقی کی جو 2 آیتیں ہماری رہ گئی ہیں ان کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ، السلام علیکم۔